علی محمد خان صاحب، یہ جس طریقے سے آج خواجہ آصف صاحب کو ایک اجلاس کے اندر سے گرفتار کیا گیا ہے، تو یہ ایک تاثر نہیں پیدا ہوگا کہ مریم نواز کی جو گڑی خدا بخش میں تقریر ہے اس کا رد عمل ہے خواجہ آصف کی گرفتاری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ میں کل ہی بلوچستان کوئٹہ سے آیا ہوں، اور وہاں جو 7 FC کے جوان شہید ہوئے ہرنائی میں، تو اس کے بعد یہاں آ کے جو ایک فیلنگ ہے وہ یہی ہے کہ کچھ لوگ پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جانوں کی شہادتیں دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح اپنی اس رام لیلا کی کہانی میں پڑے ہوئے ہیں اور سیاسی مخالفین کو گرفتار کر رہے ہیں۔ سر وہ آپ کی رائے ہے نا۔ آج بہت سے لوگ اداس ہیں، بالکل اداس ہے۔ آج بہت سے لوگ اداس ہیں، اس بات پہ نہیں، اس بات پہ نہیں، وہ تو ہنستا مسکراتا گرفتاری دے کے گیا۔ ان کا نہیں میں بات کر رہا، ہاں، وہ جو اور لائن کٹ گئی نا، اچھا، وہ جو تھا نا کوثر نیازی صاحب کا، اور لائن کٹ گئی، اور لائن کٹ گئی، تو جو آج لائن کاٹی ہے نا زرداری صاحب نے، اچھا، ویسے لائن تو انہوں نے 27 کو کاٹی تھی، پتہ ان کو آج تو آج زرداری صاحب آپ کے ہیرو ہیں؟ میرے ہیرو نہیں ہیں، قوم کو ثابت ہو گیا، نظریے پہ ساتھ چلنے والے کٹ جاتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں۔ ان کے بیچ میں اتفاق کس چیز پہ ہے؟ اتفاق اس چیز پہ ہے کہ جو تھانے دار ہمارے پیچھے آیا ہے اس تھانے دار کو چلتا کرو، باقی پھر آپس میں دو ہاتھ کر لیں گے۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے خواجہ آصف صاحب کا سوال کیا، آپ وزیر پارلیمانی امور ہیں، خواجہ آصف صاحب گرفتار ہوئے ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، آپ وزیر پارلیمانی امور ہیں، آپ کو کوئی اطلاع ہے کہ اسپیکر سے پوچھا گیا یا نہیں پوچھا گیا؟ حامد میر صاحب مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ نیب حکومتی ادارہ نہیں ہے، ایک آزاد ادارہ ہے۔ اب انہوں نے کرپشن چارجز، ابھی تک آپ کا خیال ہے کہ نیب آزاد ادارہ ہے؟ سپریم کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان کے لکھے گئے فیصلے کے بعد بھی کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ؟ سر میں تو حکومتی موقف دے سکتا ہوں، اور حکومت کی سطح پہ جو ہے کم از کم میری نالج میں نہیں ہے کہ ہم نیب کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہاں، FI حکومتی ادارہ ہے، انٹیریئر منسٹری کے نیچے آتا ہے۔ اب اگر انہوں نے گرفتار کیا ہے، جن کے پاس کوئی ریزنز ہوں گی وہ دے دیں گے، کیونکہ میں تو نیب کا ترجمان نہیں ہوں، نہ حکومت نے ان کو گرفتار کروایا ہے، وہ نیب نے گرفتار کیا ہے۔ لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ سبق ہے سب کے لیے کہ جب پاکستان کے لیے یا کسی نظریے کے لیے آپ ایک تحریک چلاتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ روز بروز اس کو برکت دیتا ہے، اس میں آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کبھی ادھر سے لڑائی ہو رہی ہے، کبھی ادھر سے لڑائی ہو رہی ہے، کبھی جمعیت علماء اسلام میں شیرانی صاحب جیسے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی نون لیگ میں جناب کوئی استعفیٰ دے رہا ہے، پھر استعفے سے بھاگ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نہیں دی۔ ہم نے تو ہم نے کبھی انکریج نہیں کیا کہ استعفے دیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر دے دیے تو پھر کھڑے رہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سندھ کے وزیر اطلاعات جناب ناصر حسین شاہ صاحب، کراچی میں موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ شاہ صاحب، آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب کو بھی تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد میں احسن اقبال صاحب کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا، اور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لائن کٹ گئی ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے اجلاس کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسمبلیوں سے استعفے دینے پہ راضی نہیں ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس معاملے پہ خواجہ آصف صاحب نے کافی دن پہلے ایک انٹرویو میں ایک بات کہی تھی، اور پھر اس پر پارٹی کے دباؤ پر انہوں نے معذرت بھی کر لی تھی۔ تو آج جیسے ہی آپ کی پارٹی کے اجلاس سے خبر نکلی کہ استعفے دینے پہ پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے، تو اسلام آباد میں خواجہ آصف صاحب گرفتار ہو گئے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو بات اس وقت کی تھی پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ صحیح ثابت ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میر صاحب ایک تو خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہیں، یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سرکار ہے PTI کی وفاقی، یہ صرف الزامات اور انتقام کی سرکار ہے، اسی لیے یہ زیادہ خواہاں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو CEC کا اجلاس چل رہا ہے، اور یہ کس نے باہر آ کے بتا دیا، کس نے کہہ دیا کہ وہاں پہ یہ فیصلے ہوئے ہیں؟ ابھی تو وہ اعلامیہ آئے گا جب وہ مکمل ہوگا۔ ابھی تو وہ CEC کا اجلاس بلاول ہاؤس میں چیئرمین صاحب کی زیر صدارت چل رہا ہے، مختلف آرائیں ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری ایک اور بات میر صاحب، کہ جو PDM کے فیصلے ہوئے تھے اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ جی استعفوں کا آپشن بھی تھا، یہ نہیں تھا کہ استعفے آج دیے جا رہے ہیں 15 دن کے بعد دیے جا رہے ہیں، اس میں تحریک عدم اعتماد کی بات بھی تھی۔ تو
تو تحریک عدم اعتماد کب ہوتی ہے؟ جب اپنے کچھ ممبرز بھی ہوں نا. ہمیں پورا یقین ہے کہ جب یہ جس طرح موومنٹ چلی ہے، جس طرح بڑے جلسے ہوئے ہیں، پھر یہ احتجاجی ریلیاں ہوں گی، لانگ مارچ ہوگا، دھرنا ہوگا، اور جو عام آدمیوں کا پریشر آئے گا، کیونکہ اس وفاق کی جو حکومت ہے اس کی نااہلی کی وجہ سے عام آدمی کا جینا مشکل ہوا ہے. تو جو یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے، اس کے الائز اس کو چھوڑ دیں گے. دیکھیں مینگل صاحب نے چھوڑ دیا، ایم کیو ایم کی سخت ریزرویشنز ہیں سینسس کے اوپر، اور اخلاقی طور پر ان کو چھوڑ دینا چاہیے. ان نفیس وزراء کو وزارتیں چھوڑ دینی چاہیے، اور اسی طرح اور لوگ بھی اس حکومت کی نااہلی کا وزن اپنے سر پر نہیں اٹھائیں گے. رہا استعفوں کا آپشن تو وہ ابھی بھی ہے، جب فیصلہ ہوگا تب دیا جائے گا. یہ کیا مطلب ہے کہ ہم ان کے کہنے پہ آج دے دیں کل دے دیں؟ ایسا تو ہے نہیں. پہلے تو جو مختلف آپشنز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور یہ اعلامیہ تھا نا پی ڈی ایم کا، جس میں وضاحتیں تھیں کہ یہ آپشنز ہیں، سارے زیر غور آئیں گے. تو استعفوں کا آپشن کس نے کہہ دیا، اور پیپلز پارٹی نے کیا فیصلہ کر لیا ہے جو اس طرح کی باتیں میڈیا پہ آ رہی ہیں، اور یہ ہمارے بھائی خوش ہو رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں دراڑ آ گئی؟ اس خوش فہمی میں نہ رہیں. پی ڈی ایم ایک ہے، اور اس حکومت کو گھر بھیج کر ہی ہم دم لیں گے. اور باقی یہ ضمنی انتخابات میں حصہ کیوں نہ لیں، لوگوں کو کیوں اپنے حق رائے دہی استعمال نہ کرنے دیں جو اس وفاقی حکومت کی نااہل پالیسیوں کے خلاف دیں؟ یہی تو فیصلہ ہوگا نا عوام کا. جب بائی الیکشنز میں لوگ اپنا فیصلہ دیں گے کہ وہ اس حکومت سے ناراض ہیں، تو سامنے آ جائے گی. سینٹ کو بھی تب جب تک استعفے نہیں دے دیتے ہم کسی بھی پروسیس سے میر صاحب علیحدہ کیوں ہوں. اچھا ٹھیک ہے.